بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس 15 15واں سبق تفسیداً گرم ہونا، تفسد مضارع، چاویداً چبانا، چاود مضارع، چسپیداً چپکنا، چمٹنا، چسپد مضارع۔ چپکنا سمجھ رہے ہو نا، پسینہ آتا ہے تو کپڑے جو ہیں وہ جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں، یا ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ لگ جاتی ہے ایسے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چمٹ گئی ہے اس کے ساتھ۔ چمیداً لچکنا، چمد مضارع، لچکنا سمجھتے ہو، کسی چیز کو آپ دبائیں تو وہ نیچے دب جائے، نیچے ہو جائے، یہ لچک ہوتی ہے۔ خزیداً گھسنا، خزد مضارع، گھسنا سے یہاں مراد ہوتا ہے کسی سوراخ میں چلا جانا، جیسے چیونٹیوں نے نہیں اپنے بنائے ہوتے، اسے اردو میں بل کہتے ہیں، چیونٹیوں کی بل ہے یا کیڑے مکوڑوں، تو وہ جب اندر چلے جاتے ہیں اس کے اندر، تو یہ ہے گھسنا۔ خلیداً چبھنا، خلد مضارع، خمیداً جھکنا، ٹیڑھا ہونا، خمد مضارع، رانداً ہانکنا، چلانا، راند مضارع۔ صفحہ نمبر 41 نکال لیجیے، صفحہ نمبر 41۔ آج ہم یہاں پڑھیں گے واحد اور جمع، فارسی زبان میں واحد اور جمع۔ اردو میں واحد جمع آپ نے اسکول کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، اسکول کی کتابوں میں واحد اور جمع یاد کروائے جاتے ہیں۔ فارسی میں بھی ان کے کچھ قاعدے قانون ہیں، مختصر سے ہیں اور آسان سے ہیں۔ واحد اور جمع کی پہلے تعریف کر رہے ہیں کہ واحد وہ کلمہ ہے، یعنی وہ لفظ ہے جو ایک چیز یا ایک شخص کو ظاہر کرے۔ یہ تعریف ہے واحد کی کہ جو ایک شخص یا ایک چیز کو ظاہر کرے۔ مثلا آپ کہتے ہیں نا کتاب، تو اس سے سننے والا ایک کتاب، اس کو ایک کتاب سمجھ آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں قلم، تو سننے والے کو ایک قلم سمجھ آتا ہے۔ جمع وہ کلمہ ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے نازنینان، نازنینان، تو یہ سن کر ہمیں بہت سے نازنین سمجھ آئے ہیں، بہت سے ناز والے لوگ، ماہرویان، بہت سے جو ہیں نا چاند جیسے چہرے والے۔ تو یہ جمع کی تعریف ہے کہ جو ایک سے زیادہ چیزوں کو ظاہر کریے، جس سے ایک سے زیادہ افراد سمجھ آئیں۔ فارسی میں واحد سے جمع بنانے کے 3 قاعدے، یعنی 3 طریقے ہیں جن طریقوں سے واحد سے جمع بنائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جمع خود بنانی ہوتی ہے نا، واحد سے جمع کا صیغہ خود بنانا ہوتا ہے، تو وہ بنانے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے کہ واحد کے آگے الف نون یا الف نون لگایا جائے، الف نون یا الف نون لگائے، جیسے مرد سے مردان، الف نون لگایا نا آگے، کیا بن گیا؟ مردان۔ زن سے زنان، ٹھیک ہے جی۔ کچھ یعنی جمع اس طرح بنائی جاتی ہے کہ واحد کے آخر میں کیا لگایا؟ الف نون یا الف نون۔ خوب رو سے خوب رو یان، یہاں یا الف نون لگائے، ٹھیک ہے۔ دانا سے دانا یان، یہاں یا الف نون لگا ہے، صرف الف نون نہیں لگا۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ کہاں الف نون لگانا ہے اور کہاں یا الف نون لگانا ہے؟ اس کے لیے ایک رول ہے، قاعدہ ہے کہ جس کی آپ جمع بنانا چاہتے ہیں نا، جس واحد کی، اگر اس کے آخر میں الف یا واو ہے، اگر اس کے آخر میں الف یا واو ہے، پھر آپ جمع بنانے کے لیے یان لگائیں گے، یا الف نون لگائیں گے۔ جیسے دانا کے آخر میں الف ہے تو جمع کیا ہوگی؟ دانا یان۔
کیا جمع ہوگی؟ دانایان۔ خوب رو کے آخر میں واؤ ہے تو جمع کیا ہوگی؟ خوب رو یان۔ لیکن اگر الف یا واؤ نہیں ہے، الف یا واؤ یا ہا، الف یا واؤ یا گول ہا یہ نہیں ہے تو پھر صرف الف نون لگانا، ٹھیک ہے؟ اگر الف یا واؤ ہے آخر میں تو پھر کیا لگانا ہے؟ یان۔ اگر ہا ہے آخر میں گول ہا تو اس ہا کو گاف سے تبدیل کرنا ہے اور پھر الف نون لگانا۔ اس ہا کو کیا کریں گے؟ گاف سے تبدیل کریں گے اور پھر الف نون لگائیں گے۔ مثلا بچہ کے آخر میں ہا ہے، بچہ ہا ہے کہ نہیں؟ ستارہ، ستارہ کے آخر میں ہا ہے نہیں؟ کیا کریں گے جمع بناتے ہوئے؟ ہا کو گاف سے تبدیل کریں گے پھر الف نون، یعنی بچہ کی جمع بچگان، بچگان۔ بیوہ نہیں ہوتا لفظ بیوہ، اس کو بیوگان جمع آتی ہے اس کی، بیوگان۔ ستارہ کی جمع آتی ہے ستارگان، ستارگان، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ایک ہا وہ ہوتی ہے کہ جس سے پہلے الف ہوتا ہے، مثلا راہ، بادشاہ، یہ اس ہا کی بات نہیں ہو رہی، سمجھ آئیے؟ اس ہا کی بات نہیں ہو رہی، وہ ہا پہلے میں شامل ہے، یعنی اس میں الف نون نہیں لگنا ہے، بادشاہان، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے فارسی میں واحد سے جمع بنانے کا۔ بس آج ہم نے اتنا ہی پڑھنا ہے، آپ نے واحد کی اور جمع کی تعریف یاد کرنی ہے اور فارسی میں واحد سے جمع بنانے کے 3 قاعدوں میں سے پہلا قاعدہ یاد کرنا ہے۔ پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ اگر واحد کے آخر میں الف یا واؤ ہو تو پھر ہم نے لگانا ہے یان، اگر ہا ہو تو ہا کو گاف سے تبدیل کرنا ہے اور آگے الف نون لگانا ہے، اور اگر نہ الف ہے آخر میں، نہ واؤ ہے، نہ ہا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر واحد کے آخر میں الف نون لگا دینا ہے، جیسے مرد سے مردان، زن سے زنان، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو قاعدہ ہے یہ عام طور پر ان جنرل یہ جاندار چیزوں کی جمع بنانے کے لیے آتا ہے۔ دنیا میں آپ جانتے ہیں نا کہ 2 طرح کی چیزیں ہیں، کچھ جاندار ہیں اور کچھ بے جان ہیں۔ تو جاندار چیزوں کی جمع اگر بنانی ہو تو پھر آپ یہ قاعدہ یوز کرتے ہیں عام طور پر، کبھی کبھار اس کے اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے، اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہی ہے کہ جو جاندار چیزیں ہیں ان کی جمع بنانے کے لیے یہ قاعدہ الف نون یا الف نون والا یہ استعمال ہوتا ہے۔